Assalamu alaikum, dear students. As you are knowing that we are reading a story, The Unthankful Man. So here we start today's lesson, last para of page 79. Raman was very happy to receive the necklace. रमन बहुत खुश था जब शेर ने उससे इनाम के तौर पर एक सोने का हार दिया. I will sell this necklace and start a business of my own, he thought. जब उसने सोने का हार हासिल किया शेर से तो उसने सोचा कि इस नेकलेस को मैं बेचकर एक अपना कारोबार शुरू करूं. ही थैंक्ड द टाइगर, उसने टाइगर का शुक्रिया अदा किया. एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी, और अपने सफ़र को आगे जारी रखा. जस्ट एज ही नियरिंग हिज विलेज, करीब वो था अपने गाँव के नज़दीक, यानी वो अपने घर पहुंचने ही वाला था. ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया, द गोल्ड स्मिथ, वो सुनार, होम ही हैड टेकन आउट ऑफ द वेल, जिसको उस सुनार को यानी सुनार को रमन ने कुएं से बाहर निकाला था. ही डिसाइडेड, तो रमन ने यहाँ फैसला किया, टू गो टू वाराणसी. तो यहाँ पर रमन ने फैसला किया कि वो वाराणसी जाएंगे बजाय अपने घर के. वो पहले अपने दोस्त गोल्ड स्मिथ के पास जाएंगे. एंड सेल द नेकलेस, और उसी को बेच देंगे टू द गोल्ड स्मिथ, और उसी गोल्ड स्मिथ, उसी सुनार यानी अपने दोस्त को इस गले के हार को बेच देंगे. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग होम, तो यहाँ घर जाने के बजाय ही वेंट, वो चला गया टू वाराणसी, अपने दोस्त को मिलने के लिए वाराणसी. व्हेन ही रीच्ड द गोल्ड स्मिथ्स शॉप, जब वो गोल्ड स्मिथ यानी सुनार के दुकान पर पहुंचा, ही शोड हिम द नेकलेस, तो गोल्ड स्मिथ को, उस सुनार को ये गले का हार, ये नेकलेस दिखाया. नाउ इट so happened that the goldsmith had made the necklace for the prince. It so happened that the goldsmith had made the necklace for the prince who had gone missing some months back. यानी ये हार इसी गोल्ड स्मिथ ने बनाया था शहजादे के लिए, जो लगभग पिछले कई महीनों से गायब थे. ही रिकॉग्नाइज्ड, उसने इस हार को पहचाना, इस प्रिंस के हार को पहचाना, द नेकलेस, इस हार को पहचाना. एंड डिसाइडेड, और उसने फैसला किया, टू रिपोर्ट द मैटर टू द किंग, कि इस पूरे मामले की इतला बादशाह को दूं कि ये जो हार मैंने प्रिंस के लिए बनाया था, वो हार आज मुझे एक देहाती ने दिया है. तो शायद इस पर, तो यहाँ पर ये बात अब यहाँ पर समझ में आ रही है कि जब स्नेक को या टाइगर को या मंकी को रमन ने कुएं से बाहर निकाला, तो यहाँ पर इन तीनों ने
رمن کو بتایا تھا کہ اس آدمی کو اس کنویں سے باہر نہیں نکالنا کیونکہ یہ سب سے بڑا ناشکر گزار انسان ہے۔ تو یہاں پر اب کچھ آپ کے بچوں آپ کے ذہن میں اب سمجھ آ رہا ہوگا کہ کیوں ان 3 جو سانپ اور ٹائیگر یا مونکی جو تھے تو انہوں نے کیوں اس کو نہ نکالنے کی تلقین کی تھی کہ یہ ناشکر گزار انسان ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، ہی ریکگنائزڈ دا نیکلیس، اس نے اس نیکلیس کو پہچان لیا کہ یہ میں نے پرنس کے لیے بنایا تھا، شہزادے کے لیے بنایا تھا، اینڈ ڈیسائیڈڈ ٹو رپورٹ، اور اس اطلاع اور اسے اطلاع دیں گے بادشاہ کو دا میٹر، اس پورے معاملے کی۔ ہی آسکڈ دا رمن ٹو ویٹ فار ہم ان دا شاپ، تو اس نے کہا کہ میرا انتظار کریں دکان میں جب تک میں یہاں کچھ کام ہے، اینڈ وینٹ ٹو دا کنگ، اور یہ سیدھا بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ ہی سیڈ ٹو دا کنگ، اس نے یہ اطلاع بادشاہ کو دی، یور میجسٹی، بادشاہ سلامت، اے مین ہیز کم ٹو مائی شاپ ٹو سیل دس نیکلیس، اس ہار کو بیچنے کے لیے ایک آدمی میری دکان میں میرا انتظار کر رہا ہے۔ آئی ہیڈ میڈ دس فار پرنس، یہ ہار وہی ہے جو میں نے شہزادے کے لیے بنایا تھا۔ آئی ایم شیور، مجھے یقین ہے، ہی مسٹ ہیو کلڈ دا پرنس، اسی نے شہزادے کو مار ڈالا ہے، اینڈ اسٹولن دا نیکلیس، اور اس نیکلیس، اس ہار کی چوری کی ہے۔ پیج نمبر 80 کنٹینیو ہے، دا کنگ آلسو ریکگنائزڈ دا نیکلیس، بادشاہ نے بھی اس ہار کو، سونے کے ہار کو پہچان لیا۔ ہی سینٹ، اس نے بھیجے ہز سولجرز، اپنے فوجی کو، اپنے آدمیوں کو، ٹو دا گولڈ سمتھس شاپ، اس سنار کے دکان پر، اینڈ آرڈرڈ، ان کو حکم دیا، دیم، ان فوجیوں کو، ٹو اریسٹ، کہ اس کو اریسٹ کیا جائے، یعنی رمن کو۔ ہیئر دا سولجر اریسٹڈ ہم، تب بادشاہ کے آدمی جو فوجی تھے وہ اس دکان پر چلے گئے اور اس کو اریسٹ کیا، قیدی بنایا، اینڈ لاکڈ ہم ان اے ڈارک سیل، اور ایک اندھیری کوٹری میں رمن کو ڈال دیا۔ رمن کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ وائی ہی واز اریسٹ، لیکن رمن کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیوں جیل میں بھیج دیا گیا۔ ہی آسکڈ ون آف دا گارڈس، تو اس نے ایک محافظ کو بتایا، ایک فوجی کو بتایا، وائی ہی ہیڈ بین لاکڈ اپ، مجھے جیل کی کوٹری میں کیوں ڈال دیا گیا۔ دا گارڈ ٹولڈ ہم، اس محافظ نے اس سے بتایا، ہز کرائم، کہ آپ نے کیا جرم کیا ہے۔ یو ہیو کلڈ آور پرنس، آپ نے ہمارے شہزادے کو مار ڈالا ہے، اینڈ اسٹولن ہز نیکلیس، اور اس نیکلیس کو آپ نے چوری کی ہے، دیئر فور، اسی لیے یو ہیو بین لاکڈ اپ، اسی لیے آپ کو جیل کی کوٹری میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو ہیئر ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو یہاں پر ہم اس کلاس کا یہاں پر اس کلاس میں آپ نے جو 3 لیکچر سنے ہیں کہ اس میں سے الگ الگ رمن نے کس طرح ان 4 کو بچا لیا، لیکن جب 3 دوستوں کے پاس وہ دوستوں کے گھر گئے تو کس طرح اس کی عزت افزائی ہوئی، لیکن جب گولڈ سمتھ کے پاس گئے تو اس نے اپنی دوستی کا صلہ کیا دیا۔ یہی ہے آج کا لیسن۔ اس لیے میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر دوستی نبھانی ہے تو سچے دل سے دوستی نبھائے، تو ایسے خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ دل میں کوئی کھوٹ ہو۔ لہٰذا اسی کے ساتھ اس کلاس کا یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں۔
Thank you.